تو اچھا انسان بننے کے لیے ہدایت کی ضرورت ڈاکٹروں سے بھی زیادہ ہے. ہم ڈاکٹروں کے اتنے محتاج نہیں ہیں جتنے پیغمبروں کے محتاج ہیں ہم. اور روحانی گائیڈنس ڈاکٹروں سے ملے گی. بولو, دیکھو میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے تجربوں کی بیس سے, تجارب سے نا. پہلے زمانے میں حکیم, یہ سارا حکیموں کا علم ہی ہے جو میڈیکل سائنس میں منتقل ہوا ہے. پہلے تو حکیم ہوا کرتے تھے, وہی جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کرتے تھے, پھر اسی کی ریسرچ کرتے 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 یہ جو آج کل میڈیکل سائنس ہے جس نے ترقی کی ہے سارا حکیموں سے ہی لیا ہوا مال ہے, اور سارا مسلمانوں سے لیا ہوا ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو, 1000 سال تک ہمیں پہلے طب یونانی تھی, وہ غیر مسلم تھے جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا. لیکن جب اسلام نے دنیا میں غلبہ حاصل کیا ہے تو یونان میں گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ یونانیوں نے 2 بچے پیدا کرنے کی اسکیم چلا لی. جو یونان تھا نا, اوریجنل یونان, ان کے پاگل قسم کے کچھ فلاسفر پیدا ہوئے. انہوں نے کہا دیکھیں ایکچولی جب ہمارے گروتھ ریشو کم ہوگا تو وسائل زیادہ ہوں گے تو بچے کم ہوں گے, لیکن کھلا کھائیں گے تو ننگا نہ آئیں گے. وہ یہ ان کے لوگوں نے چلا دیا حساب کتاب. وہی کے علم کے بغیر جب عقل استعمال ہوتی ہے نا تو وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. تو جو اوریجنل یونان تھا جس نے طب یونانی, جو میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی تھی, فلسفے نے بھی بڑی ترقی کی تھی اس میں, تو جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلمانوں نے سارا علم وہاں سے لے لیا. تو یونانی کہاں گئے سوال پیدا ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یونان میں بڑے بڑے حکیم پائے جائیں. ہوا یہ کہ یونانیوں نے جب 2 بچوں کی پالیسی اختیار کی اور مسلمان 4 شادیاں کر کے دبا کے بچے پیدا ہوئے تو یونان مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. وہ نسل ہی اڑ گئی, پتہ ہی نہیں گئی کہاں وہ. اس لیے یونان میں اب جو ہے نا وہ اوریجنل یونانی نہیں ہے. وہ شاید کوئی ایک آدھ کی قبر کہیں ملتی ہوگی یا کوئی ایک آدھ زندہ ہوگا جو اپنا نسب بتاتا ہوگا, لیکن مارکیٹ سے یونان کیا ہو گیا, شارٹ. بالکل ایسے ہی جیسے آج سے 60-70 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ جیپنیز بھی کوئی قوم ہوا کرتی تھی. آپ مذاق سمجھ رہے ہو لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے. آپ کہو گے کہ جیپنیز 70-80 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ جاپان جس کی جو قومی زبان پشتو ہے, ایک زمانے میں یہاں جیپنی, کیونکہ پٹھان ماشاءاللہ اتنے پھیل رہے ہیں اور وہاں جیپنیز عورتوں سے شادی بھی کر رہے ہیں, بچے بھی ہو رہے ہیں. میں نے تو 2006 میں یہ پیشگوئی کی تھی کہ جاپان میں جو پختون آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور اب تو میں نے یہ کہا تھا 2006 میں, میرا بیان ہو, شاید کسی نے ریکارڈ بھی کیا وہ, کہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل بھی کھلیں گے اور نسوار کی دکانیں بھی کھلیں گی. اور میں اب دیکھ کر آیا ہوں, ہو گیا ہے. اب میں 2-3 سال پہلے جاپان گیا تھا نا تو سب ہو گیا, لیکن آپ دیکھنا 2070-80 تک تو وہاں. اور اگر ہم لوگ چلے گئے تو پان کی پیکیں, الحمدللہ. کراچی والے گئے تو پان بھی ملے گا وہاں پہ, گٹکے بھی ملیں گے, تو وہاں سب کچھ ہوگا. کتنی اس قوم نے اپنی قوم کی تربیت کی تھی, 100 سال سے زیادہ لگے جاپان کو ایک آرگنائزڈ قوم پیدا کرنے میں, لیکن ایک کتنی بڑی مسٹیک ہوئی, نسل روک لی. اس کا طریقہ, نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے. اب ان کی گورنمنٹ پاگلوں کی طرح کوشش کر رہی ہے, بھائی بچے نکالو, خدا کے نسل پیدا کرو. لیکن یہ ایک ایسا بدبودار نعرہ ہے نا, ایک دفعہ عورت کو یہ سمجھا دیا نا کہ بچے پیدا کرنے میں تمہارا نقصان ہے, پھر عورت نہیں آتی, کیونکہ نسل عورت سے بڑھتی ہے, آدمی سے تھوڑی بڑھتی ہے. وہ نہیں راگری ہوتی. ایک دفعہ اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی نا تو وہ نہیں آئے گی. اور ہماری سوسائٹی میں بھی لبرل انٹیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے, ایکچولی تم نے ایجوکیٹڈ عورت ہونی چاہیے, اور ایکچولی تم جاب کرو, ایکچولی تم کو بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہو. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ نسلیں بھی بڑھ رہی ہیں. اور کراچی میں تو کراچی کی جو اوریجنل عوام ہے اس کا بھی پتہ گول ہونے والا ہے. یہ بہت ہائی لیول کی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں, ہوائی باتیں نہیں ہیں. 2040, 50, 60, 70 میں بالکل یہاں کا کلچر چینج ہو چکا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو جس قوم کی گروتھ ریشو بڑھتا ہے نا, غالب اسی نے آنا ہے میرے بھائی, غالب اسی نے آنا ہے, پلڑا اسی کا بھاری ہوگا. اور یہ ایسے سلولی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا, پورا کلچر اگلی نسل میں چینج ہو چکا ہوتا ہے. وہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ پہلے کیا ہوتا تھا یہاں. پھر لوگ بتاتے ہیں پہلے ایسے ہوا کرتا تھا.
لوگ کہتے ہیں ہمیں حیرت کی بات ہے یار. تو اس لیے یا تو پٹھان جاپانی زبان سیکھ لے گا جاپان میں, یا جیپنیز پشتو پہ آ جائیں گے. لیکن ایک بات ہے کہ نسل ختم. اور اللہ کا بڑا فضل ہے, میرے جب سے بیان ہمارے پشتو اسپیکنگ بھائیوں نے 4 شادیوں والے سننا شروع کیے ہیں. میں جب جاپان گیا, ایک بی بی پشاور میں, ایک الحمدللہ جاپان میں, مزہ آ گیا. سیالکوٹ کے بہت سے لوگ ہیں, پنجاب کے ماشاءاللہ, ایک بیگم سیالکوٹ میں, ایک کہاں ہے جاپان میں. اب جو سیالکوٹ کے بھائی لوگ وہاں گئے ہوئے ہوں گے ان کی خیر ہے نہیں, جب سیالکوٹ واپس آئیں گے تو رپورٹ طلب کی جائے گی, اچھا ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا. کیا کریں بھائی, میں کہہ دوں گا کہ میں نے آپ کے بارے میں تھوڑی کہا تھا, میں تو یہ کہہ دوں گا نا, میں نے تو سیالکوٹ کے ماشاءاللہ بہت سارے تاجر ہیں پنجاب والے جو جاپان گئے ہوئے ہیں, وہاں الحمدللہ شادیاں کی ہوئی ہیں. ہمارے مذہب میں شادی ہے بھائی, جیپنیز کے مذہب میں نہیں ہے, ہندو مذہب میں بھی نہیں ہے. مذہب میں ہے لیکن کلچر کی بات کر رہا ہوں, نہیں, کلچر صرف ہمارا ہے جو پروموٹ کرتا ہے نکاح کو. اس لیے پلڑا کس کا بھاری ہوگا, ہمارا. یورپ میں بھی ایک رپورٹ آئی تھی, اٹلی میں بہت ساری بستیاں زیرو پہ آ گئی, ویران ہو گئی ہیں. اس پہ کسی نے کہا نہیں اٹلی تو اتنا آباد ملک ہے. میرے بھائی آپ کو جو آباد نظر آ رہا ہے نا, تو آپ ماضی کا اٹلی دیکھو, بہت ساری بستیاں ختم, خالی ہو گئے علاقے ان کے. اور اٹلی کے بارے میں جاپان پختونستان بنے گا اور اٹلی اٹلنگا دیش بنے گا, کیونکہ بنگلہ دیشی وہاں بہت زیادہ ہیں. اٹلی کیا بنے گا, بول لو یار, اٹلنگا دیش. یہ میں نے نام رکھا ہے کیونکہ اٹلی کی جو اپنی عوام ہے وہ بھی ختم, پروگرام اڑ گیا. بہت کم بچے پیدا ہو رہے ہیں. بنگلہ دیش والے ماشاءاللہ جا رہے ہیں, مچھلی کھا رہے ہیں, اور خوشی کی بات ہے ہمارے لیے یار. اور یہ دے دنا دن. ایک اٹلی کے جنرل اسٹور میں نے کہا یار کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا, دیکھیں سارے بزرگ انگریز. تو میں نے کہا یار ایک واکر میں نظر آیا, میں نے کہا چلو یار وہ ہے گورا ہے, اپنے بچے کو لے کے گھوم رہا ہوگا, یا گوری ہوگی کوئی اپنے بچے, تو جا کے ملتے ہیں, بچہ ہے ماشاءاللہ. تو گیا تو وہ بنگلہ دیشی ساتھی تھے. میں نے کہا یار پورے اسٹور میں ایک بچہ نظر آیا, وہ بھی بنگلہ دیش کا. تو مجھے تو خوشی ہوئی. خیر, تو اٹلی بنے گا اٹلنگا دیش, جاپان بنے گا. اب کوئی جاپان اور پختونستان کا مرکب بنا کے کوئی نام سوچوں گا, پھر انشاءاللہ کسی فارغ وقت میں پھر وہ اناؤنس کروں گا انشاءاللہ. کوئی جبھی سے سوچ رہو اچھا سا نام جس میں جاپان کا بھی بالکل, اس ملک کو بھی نہیں کرنا نا ہم نے ایسے بالکل ہی, تھوڑا سا جیسے اٹلنگا دیش میں اٹلی بھی تو آ رہا ہے نا شروع میں, الف اور ٹے تو آ رہا ہے نا, تو ایسے اٹلنگا دیش اور جاپان کو کچھ سوچتے ہیں اس میں. خیبر جاپان خواہ, بہترین بات کی. جاپان خان رکھ دیں گے, جاپان بن جائے گا جب خونستان. جب خونستان, پختونستان اور شروع کا جیم اور پے لے لیا ہم نے, مس کر دیا. لیکن بنے گا بہرحال کچھ نہ کچھ, لیکن ہم دنیا میں نہیں ہوں گے شاید اس وقت. خیر, تو 70 سال بعد میرا یہ بیان چلا دینا لازمی, 50-60 سال بعد. 70 سال بھی بہت بات کہہ رہا ہوں میں احتیاطاً. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مادی گائیڈنس کی ہمیں اتنی زیادہ ضرورت ہے تو روحانی گائیڈنس کی نہیں ہوگی. اور روحانی گائیڈنس میں یہ بھی ہے, نکاح اور بچوں کی پیدائش, یہ جن قوموں کو نہیں ملی بیڑا غرق. تو میں یونان کی بات کر رہا تھا کہ 1000 سال جب طب یونانی مسلمانوں میں گئی ہے تو مسلمانوں نے اس میں بہت ترقی کی, تو وہیں 1000 سال تک تو ہمیں نہیں ملتا, 700-800 سال تو کنفرم ہے کہ مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کسی غیر مسلم کا نام بھی آتا ہو کسی بھی فیلڈ میں. وہاں سے پھر گوروں نے ہم سے یہ علوم لیے اور پھر بہت آگے نکل گئے, اور ہمارے حکیم زیادہ تر پھینکو بن گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکیموں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں, پھینکو. اچھے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط نہیں ہیں, لیکن زیادہ تر پھینکو بن گئے. وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پھینکتے رہتے ہیں لمبی لمبی, خود چھپ چھپ کے کچھ اور کھا رہے ہوتے ہیں مریضوں کو کچھ اور کھلا رہے ہوتے ہیں. حکیموں میں کنجوسی مشہور ہے, پتہ ہے, بڑے بڑے نسخے لے کے قبر میں چلے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ. سعید ابن جبیر ایک بہت بڑے تابعی ہیں, عبداللہ ابن عباس کے سب سے سینئر شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, رحمہ اللہ تعالی. بہت بڑے عالم تھے, ان کا ایک ملفوظ نظر سے گزرا, بڑا مزہ آیا.
فرماتے تھے کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس کو لے کے میں قبر میں جاؤں, مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ دنیا میں اس کو پھیلا دوں. میں دنیا میں کیا کروں, مجھے بڑی موٹیویشن ملی اس سے کہ یار جو کچھ اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے اس کو لے آؤ بس پبلک کے سامنے. بیانات میں تو میرے اصلاحی بیان ہوتے ہیں نا, اصل جو علماء کی جو تحقیقی باتیں ہیں وہ تو وہ الگ دنیا ہے, وہ الگ دنیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے علم کو قبر میں لے کے جاؤں, اس سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں دنیا میں پھیلا کے جاؤں اس کو. لیکن بعض حکیم, بعض کیا زیادہ تر حکیم اسی طرح گزرے ہیں, کوئی چیز ہو بتاتے نہیں ہیں. میں ایسے حکیموں کو بھی جانتا ہوں, کوئی بڑے اچھے نسخہ کوئی بنایا انہوں نے کتابیں پڑھ کے, وہ تجربوں کی بیس پہ اس سے بندہ ٹھیک ہو گیا. اب ان کو بول رہا بھائی اس کا نسخے میں کیا کیا ڈالا ہے بتا دو, تاکہ شیئر نہ شیئر نہیں کرنا اس کو, صحیح ہے, پتہ نہ چلے. یار یہ تو بخل ہے نا, کیا خیال ہے, بتا دو کیا جا رہا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو بتاتے ہیں پھر اللہ برکت بھی انہی کے مال میں دیتا ہے. جو بھی علم پھیلائے گا نا, دیکھو بخل جو ہے نا صرف پیسے کا نہیں ہوتا, آپ کے پاس کوئی اچھی نالج ہے اس کا بھی بخل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے یہ نالج میں نے شیئر کر دی تو لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے اس سے, اور میں تو پیچھے چلا جاؤں گا, لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا, اب میں ہی لوگ میرے ہی محتاج رہیں, تو یہ غلط ہے. کنجوسی سے اللہ بچائے. اور یہ کنجوسی کا سب سے بڑا علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اب آپ لوگ بھی تو اتنے عرصے سے بیانات سن رہے ہیں, ٹرین ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو. ہر بیماری کا ایک ہی علاج ہے, یہ تصور دماغ میں بٹھا دو کہ دنیا مسافر خانہ ہے بس. یہ ویسے ہی عزت شہرت دولت سب نے چھن جانا ہے. نہ یہ عزت قبر میں کام آئے گی, نہ دولت کام آئے گی, نہ شہرت کام آئے گی, نہ صحت کام آئے گی. تو کچھ چھوڑ کے چلے گئے لوگوں کے فائدے کے لیے تو یہ کام آ جائے گا. کیا خیال ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ کس کی تحقیق ہے, کس کی ریسرچ ہے. تو اصل فائدہ تو کاپی رائٹ تو اللہ نے آپ کو آلریڈی دیا ہوا ہے. تو اس لیے جب انسان یہ سمجھتا ہے دنیا سے ہم نے جانا ہی جانا ہے, تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو. لوگ تعریف کریں اچھی بات ہے, نہیں کریں چلتا ہے, مارکیٹ میں یہ بھی چلتا ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے جتنے اکابر دیکھے, جتنے بزرگ دیکھے, جتنے اللہ والے دیکھے, سب اسی کو فوکس کرتے رہے ہیں کہ دل میں یہ بات اتار لو کہ یہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. ٹریولنگ موڈ پہ ہیں اس وقت ہم لوگ. یہ میں نے بنایا ٹریولنگ موڈ. انسان کے دو موڈ ہوتے ہیں نا, ایک وہ سمجھتا ہے کہ میں بس یہیں پر ہوں, تو ایک ہوتا ہے سفر کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے, یہ ایک موڈ ہے. تو اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے, ہم لوگ فرشتوں نے اور اللہ نے ہمارا جو بٹن دبایا ہے نا, جیسے موبائل میں ہم سائلنٹ موڈ پہ لے آتے ہیں بٹن دبا کے, تو ہم کس موڈ پہ ہیں؟ ٹریولنگ موڈ. آخرت میں ہم ٹریولنگ موڈ میں نہیں ہوں گے, وہ اصل گھر ہے ہمارا. تو جب یہ تصور دماغ میں بٹھا لے آدمی, بس پھر مزے ہی مزے.